نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم کے فضل و احسان سے ایک مرتبہ پھر ہم اللہ کریم کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد شریف کی محفل پاک میں حاضر ہیں، اور آج کی محفل میلاد کا شرف ہمارے بڑے اچھے بھائی دوست علامہ قاری راشد محمود صاحب کے برادر اکبر جناب ارشد محمود صاحب نے اپنے گھر پہ حضور کے میلاد کو رکھا۔ اللہ کریم ان کی کاوش قبول فرمائے، اللہ کریم اس گھر کے اندر خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ علماء کرام کا فیصلہ ہے۔ حضرت علامہ عبدالرحمن ابن جوزی جو چوٹی کے محدث ہیں، اور یہ وہ حدیث کے ایکسپرٹ ہیں کہ ضعیف حدیث کے اوپر یہ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، ضعیف حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ آپ نے بھی لکھا کہ محفل میلاد کو منعقد کرنے کی بڑی برکات ہیں۔ خصوصی برکت یہ ہے انہ امان فی ذالک العام وبشری عاجلۃ بنیل البغیۃ والمرام۔ فرماتے ہیں جو حضور کا میلاد منعقد کرتا ہے اس کی بڑی برکات ہیں۔ خصوصی برکت یہ ہے وہ بندہ پورا سال اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ جو حضور کا میلاد منائے، محفل پاک کا اہتمام کرے، حضور کی آمد پہ خوشی کرے، لوگوں میں کھانے تقسیم کرے، ہر جائز طریقے سے خوشی کرے، فرماتے اللہ پورا سال اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ جس گھر میں حضور کا میلاد ہو، پورا سال اللہ کریم اس گھر کی حفاظت فرماتا ہے، اور اس بندے کے دل میں جو بھی نیک تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفل میلاد کی برکت سے پوری فرما دیتا ہے۔ یہ محفل میلاد کی برکات ہیں۔ ذات محترم حضور کے ثنا خانوں نے بڑے پیارے انداز میں کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ میرے دل میں کچھ اور تھا، لیکن اس بچے نے جو آخری نعت پڑھی نا، اس نے ذوق بدل دیا۔ میں چاہتا ہوں اسی کی نعت کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے۔ یہ بڑی اچھی نعت ہے جو ہمارے جناب محمد ابراہیم صاحب نے پڑھی ہے کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ نے وہاں گھر بسانے کو، مطلب یہ کہ جو حضور کا شہر ہے، ہر عاشق کی تمنا ہے کہ مجھے حضور کے شہر پاک اللہ زیارت عطا کرے۔ کون حضور کا غلام ہے جو نہیں چاہتا اسے شہر مدینہ کی گلیوں کی زیارت اللہ عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق جو حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، یہ ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کی دعا کیا ہے؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ فرماتے پروردگار مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ دعا کیا کرو آپ بھی، اللہ ہمیں بھی اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی دعا ہے۔ اور دعا کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ۔ پروردگار ایک میری یہ تمنا ہے مجھے تیرے راستے میں شہادت کی موت عطا ہو، اور دوسری تمنا یہ ہے کہ موت آئے تیرے حبیب کے شہر میں آئے، موت آئے رسول پاک کے شہر میں آئے۔ تو یہ تو شاہ کی تمنا ہے کہ زندگی گزرے حضور کے شہر میں، موت آئے حضور کے شہر۔ کتنی پیاری یہ بچے نے نعت پڑھی۔ حضور کے بڑے غلام گزرے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقی۔ آپ کی موطا امام مالک حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے جو آپ نے تصنیف فرمائی۔ آپ اتنے حضور کے عاشق تھے، ساری زندگی مدینہ پاک میں گزاری، ساری زندگی مدینہ پاک میں۔ آپ نے صرف ایک حج کیا تھا پوری عمر، حالانکہ مجھے بتائیں مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کتنا دور ہے، تو 250 میل کا فاصلہ ہے، لیکن ایک حج کیا۔ کس نے پوچھا حضور لوگ تو دور دور سے آتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے مجھے ہر سال اللہ تعالیٰ حج کی سعادت عطا فرمائے۔ آپ نے مدینہ پاک میں رہتے ہوئے ایک ہی حج کیا، دوبارہ گئے ہی نہیں،
جواب سنیے گا حضور کے غلام کا. فرماتی حج زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے, دوبارہ فرض نہیں ہے. میں نے اپنے رب کریم کا فرض ادا کر دیا ہے, اب دوبارہ حج نہ بھی کروں کوئی مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا. فرماتے اس خوف سے مدینہ پاک سے باہر نہیں جاتا کہیں حضور کے شہر کے باہر مجھے موت نہ آ جائے. مالک کی تمنا ہے زندگی گزرے حضور کے شہر میں, موت ہے حضور کے شہر میں. کیسے کیسے حضور کے غلام ساری زندگی مدینہ پاک میں رہے لیکن گھوڑے پہ نہیں بیٹھے. ادب دیکھیں نا, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. ادب گاہے زیر آسمان عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آئے جنیدو با یزید جا. یہ ادب تھا جس کی وجہ سے با یزید بستامی اللہ کے ولی بن گئے. یہ ادب تھا جس کی وجہ سے جنید بغدادی جو شاہی پہلوان تھے وہ زمانے بھر کے ولی کامل بن گئے. تو با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. امام مالک ادب رسول دیکھیے, ساری زندگی مدینہ پاک میں گزاری لیکن کبھی گھوڑے پہ نہیں بیٹھے. گھوڑے آپ کے اپنے تھے, آپ غریب نہ تھے, بہت زیادہ گھوڑوں کے مالک تھے لیکن گھوڑے پہ نہیں بیٹھتے. آخری وقت پہ بوڑھے ہو گئے, بیمار بھی ہیں, کمزور بھی ہیں. کسی نے کہا حضور گھوڑے آپ کے اپنے, گھوڑے کے اوپر کیوں نہیں بیٹھتے, آپ کو آسانی ہو. جواب سنیے گا, فرماتے ہیں جہاں حضور پیدل چلے ہوں مالک کی کیا مجال ہے گھوڑے کے اوپر بیٹھ جائے. یہ بے ادبی ہے. میرے کریم آقا شہر مدینہ میں پیدل چلے ہوں اور غلام گھوڑے پر بیٹھے. یہ ادب ہے, یہ ادب ہے. پھر ساری زندگی مدینہ پاک میں رہے لیکن جوتا نہیں پہنا. کیا ادب ہے جی. ہمارے اندر ادب نام کی شے کوئی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں نعت خوانی کا ادب کیا ہے, درس قرآن کا ادب کیا ہے, درس حدیث کا ادب کیا ہے, علماء کی شان کیا ہے, ہمیں خبر ہی نہیں. ہم یہاں بیٹھے ہوتے دنیا کی باتیں کرتے ہیں, دھیان آگے پیچھے تکتے ہیں. یہ ہمیں ادب نہیں ہے, یہ اللہ والوں کا ادب ہوتا ہے. آپ نے ساری زندگی مدینہ پاک میں گزاری, ننگے پاؤں چلتے تھے, جوتا نہیں پہنتے تھے. کسی نے کہا حضور جوتا کیوں نہیں پہنتے, فرمایا جہاں حضور پیدل چلے مالک کی کیا مجال جوتا پہنے, کہیں حضور کے مبارک پاؤں کے اوپر میرے جوتے کا نشان نہ آ جائے. یہ ادب ہے, یہ ادب ہے. پھر جب چلتے ڈر ڈر کے چلتے, خوف سے قدم اٹھاتے, آہستہ آہستہ چلتے. کس نے کہا حضور کیا بات ہے, ڈرتے کیوں ہیں, فرمایا خوف آتا ہے کہیں حضور کے مبارک پاؤں کے نشان پہ میرا پاؤں نہ آ جائے, حضور کے مبارک پاؤں کے نشان پہ پاؤں نہ آ جائے. پھر آپ دیکھتے جو کچی دیوار ملتی, جو کچی دیوار ملتی اسے چومتے. کسی نے کہا حضور اتنے بڑے امام ہو کر, اتنے بڑے محدث ہو کر, فقیہ ہو کے یہ کیا کرتے ہیں, فرمایا شاید اس دیوار نے میرے آقا کا زمانہ پایا ہو, شاید میرے آقا کا جسم اقدس اس دیوار کے ساتھ لگا ہو. اس کو ادب کہتے ہیں. کیا شان ہے آپ کی. اتنا ادب تھا حضور کا کہ حدیث پاک کے بڑے ماہر تھے. جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا, بہت بڑے فقیہ بھی تھے نا, مفتی بھی تھے, جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا اپنی خادمہ کو باہر بھیجتے, فرماتے اس سے پوچھو مسئلہ پوچھنا ہے یا حضور کی حدیث سننی ہے. اگر وہ کہتا کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہے اسے جواب دے دیتے. اگر وہ کہتا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس حضور کی حدیث ہے, مجھے حضور کا کوئی فرمان سنائیں, فرماتے پھر ٹھہر جاؤ. پھر وضو فرماتے, غسل فرماتے, اچھا لباس پہنتے, خوشبو لگاتے, امامہ شریف پہنتے اور تخت کے اوپر بعد بیٹھ کے حضور کی حدیث سناتے. یہ ادب ہے, یہ ادب ہے. آپ سے کوئی پوچھے نا ادب. ذات محترم تو اس بچے نے بڑا پیارا کلام پڑھا اور اس میں ایک شعر تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے. ذرا پڑھیے بیٹا وہ شعر. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا, تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا یہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت, جان لٹانے. اب دیکھیں نا وہ شعر پڑھا تو مجھے ذہن پورا وہ واقعہ آ گیا کہ حضور نے جنگ تبوک کے موقع پہ جب صحابہ کرام کو فرمایا تھا نا کہ مال دو اللہ کے راستے میں. آج ہم دنیا کے کام کاج کے اندر, بیاہ شادی کے اوپر, بسنت کے اوپر, گناہوں کے کاموں میں ہم اپنا روپیہ پیسہ دریا کی طرح بہا دیتے, لیکن جہاں دینا چاہیے وہاں دینے سے ہم ڈرتے ہیں. جب حضور نے فرمایا کہ بھائی جنگ کے لیے جانا ہے, مال دو,
صحابہ نے مال پیش کیا. عمر فاروق کہتے میں بڑا مالدار تھا تو میں نے کہا آج تک ابو بکر سے میں نیکیوں میں آگے نہیں بڑھا, آج تو میرے پاس مال ابو بکر سے زیادہ ہے, آج میں ان سے زیادہ مال اللہ کے راہ میں دوں گا. حضرت عمر فاروق نے اپنے مال کے 2 حصے کیے, آدھا مال گھر پہ رکھا, آدھا سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سارے صحابہ نے اپنی توفیق کے مطابق مال دیا. آخر میں سیدنا ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, گٹھری سر پہ اٹھائی ہوئی تھی. سرکار جو بھی آتا پوچھتے کہ ماں بقیت علی اہلک, اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا آقا آدھا مال گھر پہ رکھا, آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جب آخر میں ابو بکر صدیق تشریف لائے تو سرکار نے پوچھا ماں بقیت علی اہلک یا ابا بکر, ابو بکر بتاؤ نا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ اب جواب سنیے گا یار وفا, یار صادق اور عاشق اکبر کا. سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں اب قیت لہم اللہ ورسولہ, اے اللہ کے حبیب جو کچھ بھی گھر میں تھا وہ سارا آپ کے قدموں پہ لا کے قربان کر دیا ہے. گھر میں صرف اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں, گھر میں صرف اللہ اس کے رسول کا نام ہے, باقی گھر میں کچھ نہیں. آپ نے ایک سوئی بھی گھر پہ نہیں رکھی. آج ہم دیکھیں نا گھر میں طرح طرح کی نعمتیں, طرح طرح کے کھانے, جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آئے ہم باسی روٹی دے دیں, کوئی فقیر مانگنے آ جائے اسے کھوٹا پیسہ یا 10-20 دیں, اور جب عیاشی کی بات ہے تو لاکھوں روپیہ ضائع کر دیں. اس طرح اللہ کی محبت اور حضور کی محبت نصیب نہیں ہوتی. آپ نے سارا گھر کا سامان اٹھا کے سرکار کے قدموں پہ قربان کر دیا, گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. علماء نے لکھا اپنا لباس بھی پیش کر دیا, کپڑے بھی پیش کر دیے, ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور کانٹوں کے بٹن لگا لیے. جب اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ ابو بکر اتنا اس نے سیکریفائس کیا اور میرے راستے میں سب کچھ قربان کر دیا, اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل نے آ کے حضور کو سلام پیش کیا. حضور اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور اللہ آپ کے دوست ابو بکر کو بھی سلام بھیج رہا ہے. یہ شان یہ اس وقت ملتی ہے جب بندہ سب کچھ رب کے راستے میں قربان کرے. اللہ نے سلام بھیجا اور فرمایا, عرض کیا کہ اللہ پوچھتا ہے حبیب ابو بکر سے پوچھو نا یہ سب کچھ میرے راستے میں دے کر مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ سارا میرے راستے میں قربان کر کے مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ جب سرکار نے فرمایا ابو بکر اللہ نے آپ کو سلام بھیجا, ان اللہ یقرؤک السلام, اللہ آپ کے اوپر سلام بھیج رہا ہے. ابو بکر رب نے پوچھا ہے میرے بندے ابو بکر یہ جو آپ نے سب کچھ میرے راستے میں قربان کر دیا یہ قربان کرنے کے بعد مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ تو آپ وجد میں آ گئے, جھومنے لگے. فرمایا انا الربی رادین, انا الربی رادین, انا الربی رادین, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں. اس مقام پر فیلسوف اسلام علامہ اقبال نے فرمایا تھا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے. ایک اور ہمارے عزیز نے جو نعت پڑھی ایک اور اس میں شعر تھا حضرت حنظلہ کے بارے میں, وہ بیٹا ذرا کیا ہے؟ جہاد محبت کی آواز گونجی, کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. یہ پورا واقعہ ہے جی. اگر نعت کا اچھا ہو نا, شاعر اچھا ہو تو وہ اپنے شعر کے اندر پورا واقعہ کو وہ سمو دیتا ہے. یہ بڑا پیارا واقعہ ہے. حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے, حضرت حنظلہ ان کا نام ہے. شادی ہو گئی. ایک روایت میں ہے کہ پہلی رات تھی شادی کی, دوسری میں ہے کہ 15 دن ہوئے تھے شادی کو جب حضور نے اعلان جہاد فرما دیا. اب دیکھیے ہمارے بھی بچے ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں, شادی کے بعد ان کے کیا کہتے ہیں کہ کام کاج ان کو یاد نہیں رہتا, اتنے خوشی میں وہ مست ہوتے ہیں. یہ صحابہ کرام بھی تھے. شادی ہے, چند دن گزرے, حضور کی طرف سے اعلان جہاد ہوا, چلو بھائی سارے کام چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلو, جہاد کے لیے جانا ہے. حضرت حنظلہ رات کا وقت تھا, اپنی بیوی کے پاس تھے. اب جب حضور کی طرف سے اعلان سنا, دیر نہیں کرنی, جلدی جہاد کے لیے نکلیں, تو اپنی بیوی سے فرماتے میں جانتا ہوں تو میرے لیے سب کو چھوڑ کے آئی ہے, اپنے والد
والدین کو چھوڑا, اپنے بہن بھائیوں کا پیار چھوڑا میرے لیے, لیکن اب سرکار دو عالم نے پکارا ہے, اب اللہ کے حبیب نے ہمیں آواز دی ہے, تو کہا مجھے اجازت دے دو, میں جانتا ہوں تیرے دل میں بڑی امنگیں ہوں گی, لیکن اس حبیب کی طرف سے اعلان ہوا ہے جو ہر شے سے زیادہ جب تک محبوب نہ ہو انسان مومن ہی نہیں بنتا. تو آپ کی بیوی بھی اللہ کی بندی آج کل کی ہوتی ہے تو کیا جواب دیتی, تیرا دماغ پھر تو نہیں گیا, اگر مجھ چھوڑ کے جانا تھا شادی کیوں کی, ہزار باتیں کرتی, لیکن وہ بھی اللہ کی بندی تھی. کہا جب سرکار نے بلایا میں تمہیں اجازت دیتی ہوں, جاؤ جہاد کے لیے. آپ جہاد کے لیے نکلے, غسل فرض تھا, غسل بھی نہیں کیا, سرکار کے فرمان پہ عمل کرنے میں دیر نہ ہو جائے, اسے کہتے حضور کی محبت. جنگ میں شامل ہوئے, جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے. جب جنگ ختم ہو گئی تو تمام شہداء کی ناشیں مل گئیں, حضرت حنظلہ کی لاش مل نہیں رہی تھی. صحابہ نے کہا ہم نے دیکھا تو ہے حضرت حنظلہ بھی شہید تو ہوئے ہیں لیکن لاش غائب ہے. تو سرکار نے آسمان کو دیکھا, فرمایا ٹھہرو, میرے غلام حنظلہ کو آسمان کے فرشتے غسل کروا رہے. غسل دیا فرشتوں نے, تھوڑی دیر کے بعد لاش زمین کے اوپر آ گئی. صحابہ کہتے ہم نے دیکھا, غور سے دیکھا, حضرت حنظلہ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. یہ اس وقت پھر آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا, غسیل الملائکہ. یہ وہ حضور کا غلام ہے جسے فرشتوں نے غسل دیا ہے. یہ شان ہے آپ کی. ساتھ محترم, یہ اس وقت مقام ملتے ہیں جب بندہ اللہ رسول کی محبت کے اوپر ہر شے کو فنا کرے. جب تک بندہ حضور سے ہر شے سے بڑھ کے محبت نہ کرے اور حضور کی اطاعت نہ کرے, ایمان کامل نہیں ہوتا. آج ہمارا حضور کی محبت کا دعوت ہم کرتے ہیں لیکن حضور کی اطاعت نہیں کرتے, حضور کے فرامین کے خلاف ہمارا عمل ہوتا ہے. سرکار نے کیا فرمایا, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو ہمیں پکا نمازی بننا چاہیے. اگر حضور سے سچی محبت کرتے ہیں ہمیں کوئی بھی نماز چھوڑنی نہیں چاہیے. ہمارے آقا کی شان تو یہ ہے, حضور کے اوپر تہجد کی نماز بھی فرض تھی, آپ تہجد کی نماز بھی ادا فرماتے, پانچوں نمازیں پڑھتے, اشراق بھی پڑھتے, چاشت بھی پڑھتے, اوابین بھی پڑھتے. ہم کیسے حضور کے غلام ہیں؟ ہماری پانچوں نمازیں قضا ہو جائیں, ہمیں دکھ نہ ہو, ہمیں افسوس نہ ہو. تو حضور کا سچا عاشق وہ ہے, حضور کا غلام وہ ہے جو نماز پنجگان ادا کرے. تو دعا فرمائیں اللہ ہمیں پکا نمازی بنائے, اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کا ذوق عطا فرمائے. آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں کیوں ہیں, لڑائی جھگڑے کیوں ہیں, بے برکتیاں کیوں ہیں؟ ہم اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے, ہمارے گھروں میں قرآن پاک نہیں کھلتا. مجھے بتائیں نا, جس گھر میں اللہ کا قرآن نہ پڑھا جائے, جس گھر میں مرد و عورت بالغ بڑے لوگ نماز نہ پڑھیں, جس گھر میں فلمیں ڈرامے ہوں, ناچ گانے ہوں, گندی تصویریں ہوں اور قصے کہانیاں اور غلط باتیں کی جائیں, اس گھر میں برکت کیسے آئے گی, اس گھر میں سکون کیسے ہوگا؟ آئیے لوٹ آؤ اسلام کی طرف, لوٹ آؤ قرآن کی طرف. حضور نے کیا فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کا قرآن سیکھتا بھی ہے آگے سکھاتا بھی ہے. یہ نہیں فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو بڑا مالدار ہے, یہ بھی سرکار نے نہیں فرمایا سب سے افضل وہ ہے جو بہت بڑا وزیر ہے, سب سے افضل وہ ہے جو بہت بڑا جائیداد کا مالک. نہیں, سب سے افضل وہ ہے اللہ کا قرآن سیکھے آگے سکھائے. ہمیں خود بھی قرآن پڑھنا چاہیے, اپنے اولادوں کو قرآن سکھانا چاہیے. یہ بھی آج کی محفل کا پیغام ہے. اور آخری پیغام بڑا اہم, ہمیں رزق حلال کمانا چاہیے. آج ہم حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کتنا عرصہ ہو گیا, مقبوضہ کشمیر کتنے 100 دن ہو گئے, کشمیر کے اندر کرفیو ختم نہیں ہو سکا. کتنے ہزاروں ہمارے فلسطینی بھائی بہنیں بچے سب شہید ہو گئے, ابھی تک وہاں جنگ بندی نہیں ہو سکی. پوری امت دعا کر رہی ہے اللہ کشمیر کو آزاد کر, آزادی نہیں ہو رہی. پوری امت دعا کر رہی ہے اللہ فلسطینیوں کو آزاد کر, آزادی کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم حلال نہیں کھاتے, ہماری دعائیں قبول کیسے ہوں؟ حضور نے صحابہ کو فرمایا تھا اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری ہر دعا اللہ قبول فرمائے تو رزق حلال کمایا کرو. یہ طریقہ ہے, یہ دعا کو قبول ہونے کی شرط ہے, رزق حلال. آج ہم نے کبھی فرق ہی نہیں کیا حلال حرام میں. ہم کہتے ہیں پیسہ ملنا چاہیے, سود کا, رشوت کا, بلیک مارکیٹنگ کا, دھوکے کا, ظلم کا, بس پیسہ ملے, کوٹھی بنے.
ایسا نہیں کرنا چاہیے. آخر میں حضور کا ایک فرمان عالی شان سن لیجئے. رزق حلال کمانا کتنا ضروری ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ حضور کا ارشاد ہے. سرکار نے ایک بندے کا ذکر کیا، یطیل السفرہ، وہ لمبا سفر طے کرتا ہے، اشعث اغبرہ، اس کا جسم بھی غبار آلود، کپڑے بھی غبار آلود، وہ اپنا ہاتھ آسمان کو اٹھا کے دعا کرتا ہے، یا ربی، اللہ میرے گناہ بخش. سرکار فرماتے ہیں اس بندے کی حالت کیا ہے؟ مطعم حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا، وملبس حرام، اس کا لباس بھی حرام کا، وغذی بالحرام، اس کے پیٹ میں لقمے بھی حرام کے. فانا یستجاب لذالک، ایسا بندہ جس کا کھانا بھی حرام کا ہو، جس کا پینا بھی حرام کا ہو، جس کے پیٹ میں لقمے بھی حرام کے ہوں، سرکار فرماتے ہیں وہ لاکھ مرتبہ بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کیسے قبول فرمائے گا. تو آئیے یہ دو کام کر لیجئے. میں نے بزرگوں سے سنا جو بندہ اس دور میں دو کام کر لے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. نمبر 1 نماز 5 گانا ادا کیجئے. نمبر 2 رزق حلال کما کے اپنے بچوں کو کھلائیے. یہ دو کام جو بندہ کر لے اس زمانے میں وہ اللہ کا ولی ہے. جو 5 نمازیں پابندی سے پڑھے اور رزق حلال اپنے اولاد کو کھلائے، اس کی اولاد کبھی اس کی نافرمان نہیں ہو سکتی. جس اولاد کو ہم رزق حلال کھلائیں گے وہ کبھی ہماری گستاخ نہیں ہوگی. اگر حرام کھلاؤ گے جتنا مرضی پڑھا لکھا لو وہ آپ کی تابع دار نہیں بن سکتی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ. کھڑے ہو جائیں ایک دو